شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں 4 ایسے معتبر انبیاء اکرام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 4 نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں رکھا ہوا ہے، وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ پاک نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کیا ہے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، انہوں نے دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے پر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا، یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک طوطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب طوطیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے، پر یہودی باہر کھڑے طوطیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا طوطیانوس ہے۔ تو وہ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 167 اور 168 میں اس واقعے کو یوں فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کریں گے، اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔
دیا, آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. جس مذہبیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے ہیں, وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے, وہ کفر کر رہے ہیں. ناظرین گرامی, دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں. حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا. حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا, لیکن حضرت خضر کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو اس نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا. آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا. اس چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے. آپ کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس آ کر رک گیا. اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل بسا. اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے. اس شخص کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا تھا. حضرت علی بولے, جی ہاں, یہ حضرت خضر ہے. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ علیہ السلام لوگوں سے صلح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں. اس روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زد کی مدد کرتے ہیں. حضرت خضر بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے. کچھ روایات میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو الباس بلیلہ بن ملکان اور اس کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے. تفسیر مظہری میں مرکوز ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرح لے جایا گیا تھا. حضرت انس سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا. وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی, اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد کا امتی بنا دے. یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا, اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا. جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا, اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا. اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد کو پہنچا دو اور محمد سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں. میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دیا تو آپ مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے. حضرت الیاس کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا. حضرت محمد اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے. اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد نے مجھے بھی پاس بلا لیا. ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا. جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ دونوں نبی بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے. قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت 56 اور 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے, وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ
اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کو سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں۔ زمین پر رکھنے والوں انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھیں۔ سبحان اللہ، آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا تھا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکالی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا تو آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہی رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔